بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جوائنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنائیں گے سلطان محمود غزنوی اور ایک شہزادی کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی سن 997 سے 1030 عیسوی تک افغانستان کے حاکم تھے۔ وہ ایک منصوبہ ساز بادشاہ تھے اور انہوں نے مرکزی ایشیا، ایران اور برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی حصوں پر اسلامی فتوحات کا پرچم لہرایا۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ کسی مہم جوئی سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں جنگل سے گزرتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر راستہ بھٹک گئے۔ عصر کا وقت گزر چکا تھا اور سورج اپنی منازل طے کرتا ہوا غروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کر رہے تھے کہ ایک ندی کے قریب سے گزرتے وقت ان کی نظر دو خواتین پر پڑی، جن میں سے ایک دنیا سے بے خبر پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی اور کسی ہندو ریاست کی شہزادی معلوم ہوتی تھی، جبکہ دوسری کنارے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی جو یقیناً اس شہزادی کی کنیز تھی۔ اچانک جنگل سے ایک جنگلی ریچھ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے کنیز پر حملہ آور ہوا اور اس کے پنجے کی ایک ہی ضرب سے کنیز وہیں دم توڑ گئی۔ ریچھ شہزادی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سلطان نے برق رفتاری سے اپنا تیر کمان نکالا اور ریچھ کا نشانہ لے کر پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس اچانک صورتحال سے جو ہی شہزادی کے ہوش بحال ہوئے تو اسے یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو یا بہادر سپاہی ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میرا نام شہزادی سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ویسے تم ہماری فوج کی سپاہی لگتے نہیں ہو، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ میں اپنے والد سے تمہاری سفارش کروں گی اور تمہیں فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا۔ شہزادی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کے بادشاہ اور سپہ سالار سلطان محمود غزنوی ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ سلطان نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ جنگل بہت خطرناک ہے اور رات بھی ہونے کو ہے۔ چلیے میں آپ کو بحفاظت کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہوں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے۔ شہزادی اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ کوئی نیک انسان ہے اور اس کے ساتھ وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل میں چلتے چلتے اندھیرا بھی پھیل چکا تھا اور شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے ایک جگہ رکتے ہوئے شہزادی سے کہا کہ تاریکی کافی پھیل چکی ہے اور موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ اندھیرے میں اس گھنے جنگل میں سفر کرنا نہایت دشوار ہے، لہٰذا آپ ادھر درختوں کے پیچھے آرام کر لیں۔ ہم صبح سویرے نکلیں گے اور میں آپ کو کسی نہ کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ شہزادی تھوڑا سا ہچکچائی، لیکن اس کے پاس سلطان پر اعتماد کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی کا لباس انتہائی بیش قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ باریک بھی ہے، جس وجہ سے شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور شہزادی اس لباس میں جنگل میں رات نہ گزار سکے گی۔ یہ سوچ کر سلطان نے اپنی چادر شہزادی کو دے دی اور اسے کہا اسے اوڑھ لیں تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکیں۔ شہزادی نے چادر اوڑھ لی اور ایک درخت سے ٹیک لگا کے لیٹ گئی، جبکہ سلطان ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر دوسرے پتھروں کی مدد سے آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی اور اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ سلطان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی اور شہزادی نے سوچا کہ کہیں یہ غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کو کھا جاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی نے سوچا کہ اگر یہ اتنا شفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے کیوں بچاتا۔ یہ سوچ کر شہزادی کا دل پھر سے مطمئن ہو گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زارو قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسی حرکت ہے، لیکن اس نے کچھ نہ بولا۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔
چلتے چلتے بلاخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے، جہاں کچھ دور ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی کوئی گاؤں لگتا ہے۔ گاؤں پہنچ کر سلطان نے شہزادی کو بتایا کہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ شہزادی نے گاؤں کے سردار کو بلوا لیا اور اسے کہا کہ سلطان کو 2 گھوڑے اور کچھ کھانے پینے کا سامان دیا جائے۔ پھر شہزادی نے سلطان سے کہا کہ اے اجنبی، مجھے بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنا زخم کو ریتتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ تھی۔ تم چاہو تو میرے ساتھ محل چلو، میرے والد تمہیں انعام و اکرام سے لاد دیں گے۔ سلطان نے شہزادی سے کہا کہ شہزادی صاحبہ، میں اپنے زخم اس لیے کریدتا رہا تاکہ آپ کا حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے اور میری توجہ آپ کی بجائے میرے درد پر رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ مجھ سے ملاقات کے لیے تو لوگ اپنی ریاستوں سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا کہ میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ میرے جسم سے تو شاید گناہ کا یہ داغ دھل جاتا، لیکن روح کے داغ لے کر میں اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ یہ سن کر شہزادی اس شخص کے مضبوط عقیدے سے بہت متاثر ہوئی۔ یہ کہہ کر سلطان نے جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی کہنے لگی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، اے شہزادی، میرا نام محمود غزنوی ہے اور میں غزنی کا بادشاہ اور اس کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ایسے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار، اور ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان، متقی اور کامل ایمان والے، اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joint.